ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے فردوس کی جنتوں کی مہمانی ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ اس جگہ کو تبدیل کرنا نہیں چاہیں گے۔ پچھلی آیات میں کافروں اور ان کے عذاب کا ذکر تھا، اب ان آیات کریمہ میں مومنین اور ایمان والوں کے اجر اور ان کی جنتوں کا ذکر فرمایا گیا۔ فرمائے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں، فردوس کی جنتیں ہیں۔ جنتیں تو اور بھی ہیں، لیکن جنت الفردوس یہ بہت ہی بلند، متوسط اور سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ جنتوں میں جنت الفردوس سے اعلیٰ کوئی جنت نہیں ہے، اور اس میں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے رہیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اس نے نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے، اور چاہے اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اس حدیث پاک کے آخر میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ تو جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ جنت الفردوس وہ جنت کا متوسط اور سب سے بلند درجہ ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی جنت الفردوس سے جنت کے دریا جاری ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت الفردوس کا ذکر فرمایا کہ اللہ ان کی مہمانی کے لیے انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اور ویسے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ موت کے بعد میں مجھے جنت ملے، اور یہ بات ہے بھی اچھی کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جنت مانگے۔ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور اس کے کسی ایک درجے میں تمام جہان سما سکتے ہیں۔ یعنی جنت کے درجے تو 100 ہیں، اس کے ایک ہی درجے میں ساری دنیا، سارے کائنات اس کے اندر آ جائے گی، اتنی بڑی بڑی جنتیں ہیں وہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گروہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، یعنی اتنے چمک رہے ہوں گے، اور اب اس جنت میں نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کو رینٹ آئے گی، نہ ہی وہ اس میں پاخانہ کریں گے، اور جنت کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور ان کی انگیٹیاں اگر ہوں گی، ان کی انگیٹیاں جو ہے وہ اگر کی ہوں گی، اور ان کا پسینہ جو ہے وہ مشک کی طرح ہوگا، اور ان میں ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی۔ ان کے حسن کے سبب ان کی ہڈیوں کا جو اندر والا گودا ہے وہ گوشت کے پار سے دکھائی دے گا، یعنی اتنی چمکدار ہوں گی وہ جنتی بیویاں کہ ان کی ہڈیاں باہر سے چمکتی ہوئی نظر آئیں گی۔
اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، ان سب کے دل ایک طرح کے ہوں گے، وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کریں گے۔ تو جنت اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو بندہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کیوں نہیں کرے گا؟ اسی لیے حضرت معاذ نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے چہروں اور جسموں پر بال نہیں ہوں گے، اور ان کی عمریں 30 یا 33 سال کی ہوں گی، سب جوان ہوں گے جنت کے اندر۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، اور 40 صفوں میں ساری باقی امتیں آ جائیں گی۔ تو اتنی کثیر تعداد کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی امت جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، تمہارے لیے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے۔ جنتی کہیں گے اللہ نے ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا، کہ اللہ نے ہم کو جہنم سے نجات نہیں دی، کہ اللہ نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو پھر اللہ اور ان کے درمیان سے حجاب اٹھا دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم ان کو اس کی طرف دیکھنے کی بنسبت زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں دی گئی۔ یعنی جنت کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اللہ کا جو دیدار جتنا محبوب انہیں ہوگا اتنی زیادہ محبوب کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں میں سب سے کم درجے والا جو آدمی ہوگا، جنتیوں میں جو سب سے کم درجے والا ہوگا، جو 1000 سال کی مسافت سے اپنی جنتوں، اپنی بیویوں، اپنی نعمتوں، اپنے خادموں اور اپنی باندیوں کو دیکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنتیوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ صبح و شام دیکھے گا، وہ صبح و شام اللہ کا دیدار کرے گا، یہ سب سے بڑے درجے والا جنت کے اندر ہوگا۔ اور حضرت ابو سعید خدری سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا اے جنتیوں، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، تیری اطاعت میں ہم موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ تو جنتی کہیں گے ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ تو انہیں ہمیں نعمتیں عطا فرمائی جو تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب تم کو اس سے افضل نعمت دوں گا میں۔ وہ کہیں گے اللہ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارے اوپر اپنی رضا کو حلال کر دوں گا اور کبھی بھی اب میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، یہ میری ایک بڑی نعمت ہے جو میں تم کو عطا فرما رہا ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا، جنت الفردوس کا تذکرہ فرمایا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگی تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو تو جنت میں داخل کر دے، اور جس نے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کی تو جہنم کہتا ہے اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے دے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جنت مانگنا چاہیے اور جہنم سے دوری کا سوال کرنا چاہیے۔ اسی لیے جو وظائف میں آپ پڑھتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا بھی کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد میں 7 مرتبہ یہ پڑھنا چاہیے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یعنی اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے دور کر دے اور جہنم سے مجھے پناہ دے دے، مجھے جہنم میں داخل مت کر۔ تو بندہ جب اس کو پڑھتا ہے فجر اور عصر کی نماز کے بعد میں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے دور فرما دے گا۔ اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ آپ فرما دیجئے اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ضرور سمندر ختم ہو جائے گا، چاہے ہم اس کی مدد کے لیے اتنے ہی سمندر اور لے آئیں۔ یعنی اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ
سمندر کو اگر سیاہی بنا کر کے اللہ کے کلمات کو لکھا جائے، ساری سیاہی سمندر کی ختم ہو جائے گی، اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ کے علم کے کلمات، اس کے احکام کو لکھا جائے تو سمندروں کی سیاہی بھی جو ہے وہ کم پڑ جائے گی۔ یہ قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ اور بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی بن جائیں اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے کلمات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں۔ اور یہاں پر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کو حکمت دی گئی، اور قرآن میں ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت بھلائی دی گئی، پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ تم کو بہت کم علم دیا گیا؟ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر دی گئی، آپ کا علم بہت عظیم ہے، تمام مخلوق کا علم اللہ کے رسول کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، اور آپ کا علم تمام علوم کے مقابلے میں سمندر کی طرح ہے۔ اتنا علم اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کیسے ہے؟ اس طرح بھی نہیں ہے جیسے قطرہ سمندر کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اگرچہ مخلوق کے علم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے علم کی طرف اگر نسبت کی جائے تو پھر اللہ کا علم تو اتنا زیادہ ہے کہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر بھی پھر کسی کا علم اتنا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قطرے کی نسبت تو سمندر کی طرف، متناہی کی نسبت متناہی کی طرف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی نسبت اللہ کے علم کی طرف یہ ایسے ہی ہے کہ متناہی کی نسبت غیر متناہی کی طرف ہے۔ یہ خیر ایک علمی بحث ہے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں، میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو یہ فرمایا گیا کہ محبوب آپ فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ اس پر اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے۔ کفار انبیاء کرام کو یہ کہا کرتے تھے کہ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف بشر کا قول ہے، ابشرا مثلا منا واحدا نتبعو، کیا ہم اپنوں میں سے ایک بشر کی پیروی کریں؟ یعنی کافر بار بار نبیوں کو اپنی طرح بشر کہا کرتے تھے، یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ تو کفار انبیاء کرام کو بشر اس لیے کہتے تھے کہ ان کا ماننا یہ تھا کہ بشر کو اللہ تعالیٰ نبی نہیں بناتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ کہا بھی کرتے تھے کہ افتأتون السحر وانتم تبصرون، یہ ہماری طرح بشر ہیں، کیا تم دیکھنے کے باوجود جادو کے پاس جا رہے ہو؟ تو کافروں کا یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا، اور کافر یہی سمجھتے تھے کہ جو نبی ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا۔ کافر بشر کے رسول و نبی ہونے کو جو بعید سمجھتے تھے اس کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے مرد ہی بناتے، اور ہم ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جو شبہ وہ شبہ جو اب کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی اگر رسول بناتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم اس کو جو ہے وہ بشر ہی بناتے، لیکن یہ لوگ بشر کے رسول ہونے پر اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بشر کو رسول بنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اگر لوگ ان سے ہدایت لینا چاہیں تو ان کے قریب آئیں، کیونکہ فرشتہ ہوتا یا جن ہوتا تو پھر وہ قریب نہیں آتا، وہ جھجک محسوس کرتا یا وہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے انسان ہی کو رسول بنا کر کے بھیجا تاکہ جو ہے وہ لوگ ان کی باتوں کو سنیں اور ان سے ہدایت حاصل کریں۔ مگر آج کل جو گمراہ فرقے ہیں وہابیہ وغیرہ، انہوں نے اس بات کو سمجھا نہیں۔ کافروں کو قریب کرنے کے لیے جو اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کے بھیجا، تو دیوبندیوں وہابیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی تو ہماری طرح بشر ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، نبی کے بشر ہونے میں اور ہمارے بشر ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ایک بڑا فرق تو یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا کہ رسول کی طرف وحی آتی ہے اور دوسرے انسانوں کی طرف وحی نہیں آتی ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت میں کتنا زیادہ فرق ہے، اس پر میں ایک الگ مقام پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ بس یہ ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھے کہ وہ ہماری طرح بشر نہیں ہوتے، ان کی بشریت میں اور ہماری بشریت کے اندر بڑا فرق ہوا کرتا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں اور مجھے ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے خوشبو اور عورتوں سے محبت دلائی گئی۔ یہ نہیں فرمایا، اپنی طرف نسبت نہیں کی، بلکہ کہا کہ تمہاری دنیا میں سے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان سب چیزوں کو جو استعمال کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ ہم دیکھ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اقتداء کریں، لیکن وہابی و دیوبندیوں نے اس فرق کو سمجھا نہیں، اور معاذ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر انہوں نے گمان کر لیا۔ اس کے بعد میں جو آگے آ رہا ہے وہ اخلاص کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔